پہلی 10 راتیں ہیں۔ اسی طرح یہ ذی الحج کے پہلے 9 دن یہ بھی ایک خاص عظمت اور شان رکھتے ہیں کہ جن میں ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ بالخصوص یوم عرفہ کا روزہ، اس کا سب کو اہتمام کرنا چاہیے۔ عرفہ کا روزہ کوئی فرض واجب نہیں ہے، لیکن اتنی فضیلت اور عظمت اور شان رکھتا ہے، ہم سب کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی یوم عرفہ کا روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے 1 سال اگلے 1 سال پچھلے کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرفہ 1 دن کا روزہ یہ 1000 دنوں کے روزے کے برابر ہے۔ کتنی اس کی عظمت ہے یوم عرفہ۔ یہ عید سے 1 دن پہلے، اس سال عید انشاءاللہ بدھ کے دن ہوگی، تو یہ منگل کے دن کا روزہ یہ یوم عرفہ ہے کہ منگل کے دن کے روزوں کا ہم اہتمام کریں۔ اسی طرح جو ذی الحج کے اس مہینے کی مخصوص عبادات ہیں، ان میں ایک تکبیرات تشریف ہے۔ تکبیرات تشریف جو 9 ذی الحج یعنی منگل کے دن کی صبح سے لے کر ہم نے 5 دن یہ تکبیرات تشریف کہنی ہے۔ یہ ہفتے کے دن کی عصر کی نماز تک 5 دن 9 ذی الحج کی فجر سے لے کر 13 ذی الحج کی نماز عصر تک تکبیرات تشریف پڑھی جائیں گی۔ ہر فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ پڑھنا واجب ہے کہ جو آدمی جان بوجھ کر یاد ہوتے ہوئے بھی چھوڑے تو یہ گناہ ہے۔ تکبیرات تشریف ہم نے کہنی ہے۔ یہ تکبیرات تشریف کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا بیان، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کلمہ توحید، اللہ کی توحید کا بیان، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ تعالیٰ کی حمد کا بیان۔ یہ کتنا وقت لگا ہے؟ ہم نے جو 1 مرتبہ یہ تکبیر تشریف کہی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اس میں 4 تو اللہ اکبر ہے، اللہ کی کبریائی کا بیان، 5واں اس میں کلمہ توحید ہے، اور 6واں اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد ہے۔ آپ نے 1 دفعہ یہ کہا تو جنت میں آپ کے لیے 6 درخت لگا دیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے۔ سفر معراج میں جب آپ آسمانوں پر پہنچے، مختلف آسمانوں پر احادیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف انبیاء کرام سے ملاقاتیں ہوئی۔ 6ٹھے آسمان پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے 7ویں آسمان پر ان سے ملاقات ہوئی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ آپ سے ملے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں، حضور ان کی اولاد میں سے ہیں، اور احادیث کے مطابق اس پوری زمین میں اللہ کے بعد سب سے زیادہ عظمت فضیلت اگر خاتم النبیین حضور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے تو آپ کے بعد یہ عظمت حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو حاصل ہے۔ تو پوری روئے زمین کے یا اللہ کے بعد اس کی پوری کائنات میں سب سے جلیل القدر 2 ہستیاں باہم جمع ہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے 2 باتیں وہاں فرمائی۔ ایک بات فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا حضور ان کی اولاد میں سے بھی ہیں، فرمایا کہ میری اپنی امت کو میری طرف سے جا کر سلام کہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا وہ سلام میرے آپ اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہماری طرف وہ سلام بھیجا ہے، ہمارے لیے سلامتی کی وہ دعا کی ہے۔ دوسری چیز فرمائی کہ اپنی امت کو آپ یہ جا کر بتائیں کہ جنت اس کی زمین سفید چٹکل میدان ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جنت میں آپ درختوں کی آبیاری کریں، شجرکاری کریں، جنت میں آپ درخت لگائیں۔ آج پاکستان میں بھی ہماری حکومت نے ایک اپنے اہداف میں سے ایک ہدف یہ بھی دیا تھا کہ ہم کثرت سے درخت لگائیں گے، کتنے کروڑ یا اتنے درخت لگائیں گے، معلوم نہیں کتنے لگا چکے ہیں۔
جس طرح ہم دنیا میں ہم شجرکاری چاہتے ہیں کہ اس روئے زمین میں درخت زیادہ سے زیادہ لگائے جائیں کہ یہ اس زمین کی آب و ہوا کو مناسب بنانے کے لیے ضروری ہے، تو جنت میں لگانے کے لیے درخت اس سے زیادہ ضروری ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ جنت کی زمین ایک ہموار چٹیل میدان ہے، جنت میں تم درخت لگانا چاہتے ہو تو سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ سبحان اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، یہ جتنے کلمات بولے گے ایک ایک کلمہ سے جنت میں ایک ایک درخت اٹھتا چلا جائے گا۔ سبحان اللہ کہا، جنت میں ایک درخت لگ گیا۔ الحمدللہ کہا، جنت میں ایک درخت لگ گیا۔ اللہ اکبر کہا، جنت میں ایک درخت لگ گیا۔ اور اسی طرح ہم جب سلام کرتے ہیں، روایات میں آتا ہے ہم اپنے مسلمان بھائی کو جب کہتے ہیں السلام علیکم، اس سے بھی جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے۔ اس لیے دن بھر اپنے آپ مسلمان بھائیوں کو ملے، ان کو سلام بھی کیا کریں۔ یہ سلام ایک مستقل عبادت ہے۔ آج ہم اس سے محروم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ہمارے سلام کا معیار یہ بن گیا ہے کہ یہ ہمارا رشتہ دار ہے، بھائی ہے، اس کو سلام کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہماری اس کوتاہی کو معاف فرمائے۔ ہماری یہ سوچ ہے اگر کوئی آدمی مرتبے کے اعتبار سے بڑا ہے اس کو سلام کرنا ہے، اگر اپنا نوکر ملازم پاس سے گزر رہا ہے اس کو سلام کرنا ہم توہین سمجھتے ہیں۔ یہ تکبر ہے، بڑائی ہمارے اندر ایک تکبر کے وہ جذبات ہیں۔ ہر مسلمان سے سلام کریں۔ حدیث مبارک میں آتا ہے وہ مسلمان جسے آپ پہچانتے ہیں یا اسے نہیں پہچانتے، سلم علی من عرفت وعلی من لم تعرف، جسے جانتے ہیں جسے نہیں جانتے، ہر ایک کو سلام کریں۔ یہ ہمارا سلام ایک مستقل عبادت ہے۔ کتنا زور ہمارا صرف ہو رہا ہے، پاس سے مسلمان کو گزر رہا ہے، کہتے ہیں السلام علیکم، وہ جواب دے نہ دے، آپ کے لیے جنت میں اللہ تعالیٰ نے ایک درخت لگا دیا۔ کہ ہماری چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا یہ پیغام تھا۔ تو یہ ذی الحج کا یہ مہینہ چل رہا ہے، اس میں 9 ذی الحج سے 13 تک ہم نے تکبیرات تشریف پڑھنی ہے، ہم سب کو یاد ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ اسی طرح عیدین کی یہ راتیں، میں نے گزشتہ جمعہ میں بھی عرض کیا تھا، عیدین کی یہ راتیں یہ خاص عظمت اور شان رکھتی ہیں۔ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی عیدین کی راتوں میں قیام کرے، قیام کا معنی اصل معنی کھڑا ہونا، اللہ کے سامنے ہم کھڑے ہو جائیں، نماز نوافل میں مصروف ہو جائیں، لیکن قیام میں یہ چیزیں بھی شامل ہیں، ہم بیٹھ کر تلاوت کرتے رہیں، تسبیحات پڑھتے رہیں، جتنا ممکن ہو ہم عیدین کی راتوں میں بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے آوازاری کریں، اللہ کی عبادت کریں، اسے راضی کرنے کی کوشش کریں۔ حدیث مبارک میں آتا ہے جو آدمی عیدین کی راتوں میں قیام کرے اس کا دل اس دن نہیں بنے گا جس دن لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے۔ قیامت کی اس گھبراہٹ والے دن میں دل مردہ ہو چکے ہوں گے، جس میں عیدین کی ان راتوں میں اللہ کے سامنے اپنے آپ کو عبادت میں مصروف رکھا، عیدین کی ان راتوں میں اس کا دل بیدار ہوگا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ عیدین کی راتوں کا احیاء کرنا، احیاء کرنا اس کو عبادات میں مشغول رکھنا جتنا ممکن ہو۔ اسی طرح عید کا دن ہے، عید کے دن کا آغاز جو ہم کرتے ہیں اللہ کے حضور دو رکعت نماز ادا کر کے، اس دن کی سب سے بڑی عبادت قربانی کی عبادت ہے۔ قربانی کی جو لوگ گنجائش رکھتے ہوں کبھی بھی اپنے آپ کو مصروف نہ کریں، اس سے محروم نہ کریں۔ ہر سال عید کا دن آتا ہے اور ہماری بدقسمتی عید سے پہلے کچھ ایسے ہمیں نام نہاد سے نالن مل جاتے ہیں جو میڈیا پر، اخبارات میں اور آج کل فیس بک پر چل پڑتی ہے بات کہ دشمنان اسلام کی طرف سے تو یہ بات آتی ہے یہ جانوروں پر ظلم ہے، انہیں جانوروں کے حقوق یاد آ جاتے ہیں، اور ہمارے مسلمان ان کی طرف سے، بعض مسلمانوں کی طرف سے کہ یہ پیسے کا ضیاع ہے، یہ اس ہمارے خون بہانے سے کیا ہوگا اگر ہم یہ پیسہ اس سے یتیم خانہ بنا دیں، سکول بنا دیں، ہسپتال بنا دیں، انسانیت کی خدمت۔ یاد رکھیں یہ وہ دھوکے ہیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دور کرنے کا ذریعہ ہے۔ کیا
سارے ہسپتال، مدارس، مساجد وہ اس 15,000 روپے سے بن جائیں گی، اس 20,000 روپے سے وہ ساری مسجدیں بن جاتی ہیں۔ یہ ایک دھوکہ ہے۔ مسلمان الحمدللہ پاکستان کے مسلمان، یہ ایک سروے ہے، پوری دنیا میں سب سے زیادہ رفاہی کاموں پر رقم پاکستان والے خرچ کرتے ہیں، اور یہ اس 15,000 کی قربانی سے نہ وہ ہسپتال رک سکتے ہیں، نہ یتیم خانے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کے لیے بھی انشاءاللہ سارے مسلمان دیں گے، دیتے رہیں گے، لیکن قربانی کے اس عمل سے اپنے آپ کو محروم نہ رکھیں۔ آدمی 20,000 کی قربانی چھوڑ کر 20 کروڑ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، قربانی کے عمل کو اگر نہیں کیا وہ اس ثواب کو نہیں پا سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم نے اپنے تعلق کے سنتے ہی نہیں ہے۔ ہم والدین پر، اپنے اہل و عیال پر، بیوی بچوں پر خرچ کرنا اپنا تعلق سمجھتے ہیں، اور تو اور 23 مارچ کی پریڈ پر ہم اربوں خربوں روپیہ ملک کا لگا دیتے ہیں۔ 14 اگست کی خوشیاں ہیں، ستمبر کے مہینہ میں اس جنگ کی یاد ہے، اس پر ہم اربوں کروڑوں روپے لگا دیتے ہیں۔ وہاں تو کبھی کسی نے نہیں کہا کہ یہ پیسہ ہسپتال کالج پہ لگا دیا جائے، مسجد مدرسہ پر لگا دیا جائے، اس لیے کہ ہم اپنی ضرورت سمجھتے ہیں، ملک سے ہمارا تعلق ہے، ہم خوشی کا اظہار کریں گے۔ 23 اگست کی پریڈ ہو، 14 اگست کے پروگرام ہو، یہ ہمارا ملک سے تعلق کا اظہار ہے، ہونا چاہیے۔ جب وہاں کوئی کچھ نہیں کہتا، ایک قربانی کے موقع پر ہمیں یاد آ جاتا ہے کہ یہ پیسہ ضائع ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے بھی اپنا تعلق سمجھیں، جس طرح ملک سے، قوم سے، اپنے اہل خانہ سے تعلق ہے، اللہ سے بھی ہمارا تعلق ہے، اور اللہ کی جانب سے یہ قربانی ہمارے لیے حکم ہے، اس قربانی کو کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خطیبوا بہذا النفس، خوش دلی سے یہ قربانی کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قربانی کے ساتھ اتنی رحمتیں، برکتیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو قربانی کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے، اور وہ اعزاز و انعام